بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم درس فارسی کے اندر کتاب فارسی کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کے 3 قسم ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل اور نمبر 3 حرف۔ اسم کی مصنف نے تعریف کی ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ، زمانے، چیز، صفت یا کیفیت کا نام ہو۔ تو ایسا کلمہ جو کسی شے کا نام ہے، خواہ وہ کسی شخص کا، آدمی کا نام ہو، خواہ وہ کسی جگہ کا نام ہو، خواہ وہ کسی زمانے کا نام ہو، خواہ وہ کسی شے کا نام ہو، یا کسی کی کوئی صفت کا نام ہو، اچھائی برائی کا، یا کسی کیفیت کا نام ہو، تو جو کسی شے کا نام ہو اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ جس طرح کے مصنف نے ہر ایک کی مثال دی ہے۔ پہلی مثال دی ہے احمد۔ احمد یہ شخص کا نام ہے۔ اسی طرح بکر، خالد، ولید، اللہ، محمد، یہ جو بھی کسی کا نام ہو، کسی کا نام ہو تو اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ دوسرا، یا کسی جگہ کا نام ہو، جس طرح کہ کعبہ، تو کعبہ یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ یا کسی زمانے کا نام ہو، جس طرح کہ رمضان یہ ایک مہینے کا نام ہے، تو یہ بھی اسم ہے۔ اسی طرح کسی شے کا نام ہے، جس طرح کہ کتاب، یہ بھی اسم ہے۔ صفت کا نام ہو، جس طرح کہ پاک، پلید، موٹا، نرم، پاک اور پلید صفت کا نام۔ یا کسی کیفیت کا نام ہو، جس طرح کہ گرم ہونا یا ٹھنڈا ہونا، یہ کیفیت کا نام ہے۔ اس کے علاوہ آپ بھی اور بھی بے شمار آپ مثالیں دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے گرد و نواح کے اندر دیکھیں، آپ کے آس پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر جو کلمہ دلالت کرتا ہے وہ اسم ہے۔ مثلا اگر آپ کے پاس قلم ہے تو یہ تو ایک ذات ہے، اس کے اوپر جو لفظ دلالت کرے گا، جو کلمہ دلالت کرے گا، وہ اسم ہے۔ مثلا آپ اگر قالین کے اوپر بیٹھے ہیں یا چیئر کے اوپر بیٹھے ہیں، کرسی کے اوپر، تو یہ کرسی کے اوپر جو دلالت کرتا ہے اسم۔ اسی طرح دیوار کے اوپر دلالت کرنے والا جو کلمہ ہے، چھت کے اوپر دلالت کرنے والا کلمہ، پنکھا ہے آپ کے پاس تو پنکھے کے اوپر دلالت کرنے والا جو کلمہ ہے، تو اگر کوئی بھی جو کسی شے کا نام ہے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسم کی تعریف ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر ہے کلمہ کی قسم فعل۔ فعل کی تعریف کیا مصنف نے کہ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا معلوم ہو، اور اس کی حیت سے، حیت کا مطلب ہے شکل و صورت، حیت سے کوئی زمانہ بھی سمجھا جائے۔ تو فعل کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ کوئی کام ہوتا ہے، کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ زمانہ ہوتا ہے۔ تو کام ایسا کلمہ کہ جو کسی کام کے اوپر دلالت کرے اور وہ اپنی حیت کے ساتھ زمانے کے اوپر دلالت کرے، تو ایسے کلمہ کو فعل کہا جاتا ہے۔ مثلا مثال دی، احمد آیا، محمود آتا ہے، خالد آئے گا۔ تو ان مثالوں کے اندر آیا، آتا ہے اور آئے گا یہ فعل ہیں، کیونکہ آیا، آتا ہے یا آئے گا، ان سے ہمیں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو رہا ہے، اور یہ آیا، آتا ہے، آئے گا، یہ اپنی حیت کے ساتھ شکل کے اعتبار سے یہ ایک خاص زمانے کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے۔ آیا ماضی کے زمانے کے اوپر، آتا ہے یہ حال کے زمانے کے اوپر، اور آئے گا یہ مستقبل کے زمانے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح مثلا ہم اگر فارسی کے اندر مثال دیکھیں تو جس طرح کہ گفت،
اور گوید، اور اسی طرح خواہد گفت، یا می گوید لے لیں زیادہ بہتر رہے گا۔ اب یہ دیکھیں گفت، گفت اس کا معنی اس نے کہا، اس نے کہا۔ می گوید اس کا معنی ہے وہ کہتا ہے، اور خواہد گفت اس کا معنی وہ کہے گا۔ تو اب یہ گفت، می گوید اور خواہد گفت یہ سارے فعل ہیں، کیونکہ ان سے ہمیں کسی کام کا کرنا سمجھ آ رہا ہے۔ اس نے کہا یعنی اس نے کوئی کام کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گفت یا می گوید یا خواہد گفت یہ اپنی حیت کے ساتھ، اپنی شکل کے ساتھ ایک مخصوص زمانے کے اوپر بھی دلالت کرتے ہیں۔ یہ گفت، یہ جو حیت ہے یہ زمانہ ماضی کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور می گوید یہ حیت زمانہ حال کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور یہ جو خواہد گفت ہے یہ حیت یہ زمانہ مستقبل کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ تو یہ فعل کی تعریف ہوئی کہ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا معلوم ہو اور اس کی حیثیت سے کوئی زمانہ بھی سمجھا جائے۔ تیسرے نمبر پر کلمہ کا قسم ہے حرف۔ حرف کی تعریف کی ہے کہ حرف وہ کلمہ ہے جس کے پورے معنی کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آ سکے۔ جیسے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے سے، میں، پر وغیرہ۔ اب یہ سے ہے، اس سے کوئی معنی سمجھ نہیں آ رہا، میں کوئی معنی سمجھ نہیں آ رہا، پر کوئی معنی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن جب ہم انہی کو اسم اور فعل کے ساتھ ملا دیں گے تو ان کا ایک معنی سمجھ آ جائے گا۔ مثلا مثال کے طور پر مرغی ڈربے میں ہے۔ اب یہ جو میں ہے یہ آ گیا، یہ اسم کے ساتھ ملا کہ مرغی ڈربے میں ہے۔ یا مثلا آپ اردو کے اندر، فارسی کے اندر اس کی مثال دیکھ لیں، یہ تو اردو زبان میں مثال ہے، اور یہاں مصنف نے چونکہ دی ہی اردو میں تو اردو کے اندر ہی رکھی، انشاءاللہ ہم فارسی کے اندر بھی آگے دیکھ لیں گے۔ تو مرغی ڈربے میں ہے، اب یہ میں ویسے لفظ ہو تو اس کا معنی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن جب آپ یہ مرغی ڈربے اور ہے، آپ ان جو ہیں اسماء ان کو ساتھ ملائیں گے تو اب میں کا ایک پورا معنی وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ اسی طرح مثلا پر زید چھت پر ہے۔ اب پر ویسے آپ پر بولے کوئی معنی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن جب آپ زید چھت پر ہے یہ بولیں گے تو یہ پورا معنی ایک سمجھ آ رہا ہے۔ یا مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نے لاہور سے اسلام آباد تک سیر کی۔ اب اس میں یہ سے ہے اور تک ہے، اگر آپ یہ اسماء اور فعل جو سیر کرنا ہے اس کے بغیر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سے اور تک کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ سے اور تک کو اسماء اور فعل کے ساتھ ملا کر یوں بولیں گے میں نے لاہور سے اسلام آباد تک سیر کی، تو اب ان کا ایک مناسب اور ایک پورا معنی سمجھ آ رہا ہے۔ تو یہ حرف کی تعریف، حرف وہ کلمہ جس کے پورے معنی کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آ سکے۔ آگے کہتے ہیں کہ خیال رہے کہ حرف نہ تو کسی شے کا نام ہوتا ہے جس طرح کہ اسم ہوتا ہے، اور نہ ہی اسے کوئی کام سمجھ میں آتا ہے جس طرح کے فعل، بلکہ یہ اسموں اور فعلوں کو ملانے وغیرہ کے کام آتا ہے۔ یعنی حرف کا جو کام ہے وہ بنیادی طور پر کام یہ ہوتا ہے کہ اسم اور فعل کو ملا دیتا ہے۔ جس طرح میں نے لاہور سے اسلام آباد تک سیر کی، اب سیر کرنا یہ فعل ہے اور میں نے یہ متکلم ہے، لاہور یہ اسم ہے، لاہور بھی اسم ہے، اسلام آباد بھی یہ اسم ہے، تو یہاں سے اور تک نے اسم اور دو اسموں کو ملایا ہے فعل کے ساتھ۔
تو یہ حرف کا کام ہوتا ہے کہ حرف اسموں کو اور فعلوں کو ملانے کا کام دیتا ہے، نہ تو یہ کسی شے کا نام ہوتا ہے جس طرح کہ اسم ہوتا ہے، اور نہ ہی حرف سے کوئی کام سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے کلمہ کے 3 اقسام اسم، فعل اور حرف کو جانا۔ اسم کی تعریف یہ ہے کہ جو کسی شخص کا، جگہ کا، زمانے کا، چیز، صفت یا کیفیت وغیرہ کا نام ہو تو اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ اور فعل بولتے ہیں، فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا معلوم ہو اور اس کی حیثیت سے کوئی زمانہ بھی سمجھا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے پورے معنی کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آ سکے۔ ہاں، یہ نہ تو کسی شے کا نام ہوتا ہے اور نہ اسے کوئی کام سمجھ میں آتا ہے، بلکہ یہ اسموں اور فعلوں کو ملانے کا کام دیتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔